نوع انسانی کا اجتماعی تجربہ اور مشاہدہ تمام سائنس اور فلسفے کی بنیاد ہے۔ جو حقائق مسلسل تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اپنی صداقت ثابت کر دیں وہ پوری نوع انسانی کے علم کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ بحث اور قیاس کا موضوع نہیں رہتے۔ انہی برملا صداقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب حقیقت اور کسی اعتقاد میں تضاد ہو تو وہ اعتقاد اوہام پر مبنی ہوگا۔ جھوٹے آبائی اعتقادات پر قائم رہنے ہی سے ابو جہل کہلایا۔ اب سے کئی صدیاں پہلے ایک سائنسدان نے پہم تجربے اور مشاہدے کے بعد ثابت کر دیا کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گلیلیو کا یہ دعویٰ ایک مسلمان نصرانی عقیدے کو رد کرتا تھا، اس لیے کلیسائے روم کے ایوانوں میں کوہرام مچ گیا۔ پاپائے روم نے فتویٰ دے دیا کہ اگر گلیلیو اپنے دعوے سے باز نہیں آتا تو وہ مرتد اور زندیق ہو جائے گا، اسے نصرانیت سے خارج کر دیا جائے گا اور اس پر انکویزیشن کی عقوبت جاری کر دی جائے گی۔ جان کا خوف بڑا خوف ہوتا ہے۔ گلیلیو تائب ہو گیا، اس نے لکھ کر معافی مانگ لی اور اقرار کر لیا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا غلط تھا، اس کی حیثیت دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہ تھی۔ لیکن اس دور کے گزرنے کے بعد جب مشاہدہ کائنات کے مؤثر اور بابسوخ وسائل نے ثابت کر دیا کہ گلیلیو سچ کہتا تھا، زمین لاریب گول ہے، اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی، تو اب کلیسائے روم میں ایک اور کوہرام مچا۔ مہینوں برسوں کی شبانہ روز محنت اور بحث و تمہیز کے بعد اعلان کیا گیا کہ زمین کا گول نہ ہونا اور ساکن ہونا کبھی نصرانی عقیدہ تھا ہی نہیں۔ قرآنہ تقلید کرنے والے اکثر ایسی ہی ناقابل رشک صورتوں میں مبتلا رہتے ہیں، اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی نے قرآنہ تقلید کی شدید مخالفت کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آدمی دین کے مفاہیم میں ڈوب جائے تو ہر لمحہ نئی آگہی اور نئے عرفان کے چشمے ابلتے ہیں۔ عرفان دین کا ایک مقام وہ ہے جہاں تمام علم، عقل کا تمام تر تجسس آیات الہی کی تائید کرتا ہے، یہاں معقولات اور منقولات میں کوئی تضاد، کوئی تصادم پیدا نہیں ہوتا۔ اس خیال کی تائید کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہو جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ مغرب میں سائنسی تحقیق کے فروغ کے بعد اگر اہل علم اور اہل نظر لوگ رفتہ رفتہ کلیسا سے دور ہٹتے چلے گئے تو اس کا باعث ان اہل علم اور اہل فکر لوگوں کی مذہب سے کوئی فطری دشمنی نہیں تھی۔ سچا علم اور سچی فکر رکھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہر عصبیت سے آزاد ہوں۔ اکثر بڑے بڑے مغربی سائنسدانوں اور مفکروں کو اپنے مذہب سے گہری عقیدت تھی، ان کی روگردانی مذہب سے نہیں کلیسا کی ظاہر پرستی سے تھی۔ بیشتر اہل کلیسا معنی سے زیادہ صورت کے پجاری تھے۔ وہ اپنی اس روش پر قائم رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عقائد اور علمی تحقیقات میں بہت بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے حصار میں قید رہے اور اجتماعی شعور ان کو پیچھے چھوڑ کر بہت آگے نکل گیا۔ مذہب تو انسان کی ایک دائمی ضرورت ہے۔ لادینی سیاسی جبریتوں کی بھرپور مساعی کچھ دیر کے لیے تو شاید انسان کے جذبہ عبودیت کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن مستقلاً مذہب کے انہدام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یورپ کی مادی سائنس نے بھی گزشتہ صدی میں کلیسا کی ظاہر پرستی کی وجہ سے مذہب کا بہت مذاق اڑایا تھا، کبھی اسے عوام کی افیون کہا، لیکن اب مادہ پرستی کا بھرم ایسا ٹوٹا ہے کہ وہ خود مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ مذہب مادیت کے دور کامرانی میں بھی زندہ رہا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہاں، سائنسی ارتقاء کے عمل کے دوران کلیسا کی ظاہر پرستی سے لوگ ہمیشہ کے لیے بدظن ہو گئے۔ قرآن پاک میں جو بار بار اقوام کہن کا ذکر آتا ہے تو اس سے منشاء الہی یہی ہے کہ انسان تاریخی عوامل کو سمجھیں، اجتماعی فکر و عمل کے اسباب و عواقب پر غور کرنا سیکھیں تاکہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کر کے اپنے لیے سیدھی اور سچی راہ کا انتخاب کر سکیں۔ ہم مسلمان اللہ کی آخری کتاب، اللہ کے کامل اور برحق دین کے امین ہیں۔ وہ دین جو مسلسل اجتہاد و تجدید کی دعوت دیتا ہے، وہ دین جو ابدی اقدار کا حامل ہے، برملا صداقتوں کا نظام ہے۔ اجتہاد اور تجدید کے معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں کسی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اجتہاد اور تجدید دین یہ ہے کہ غلط عصبیتوں اور قرآنہ تقلید کی گرد آیات الہی کی گوہرتاب حقیقتوں سے ہٹا دی جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ہم روح قرآنی میں ڈوب کر ابھریں گے تو جہل اور قرآنہ تقلید کے کثیف بادل چھٹ جائیں گے اور دین کامل کی دلوں کو تابندگی عطا کرنے والی پاک اور منزہ شعائیں محسوسات اور معقولات کی کائنات کو بقعۂ انوار بنا دیں گی۔ قرآن کی سچی آگہی ہو تو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.